اسلام نے جس طرح دیگر امور کے لیے شرائط اور حدود رکھی ہیں، اسی طرح واعظ کے لیے بھی کڑی شرائط اور حدود مقرر فرمائی ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 کے اندر واعظ کی شرائط بیان فرماتے ہیں واعظ کی پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ دیوبندی عقیدے والے مسلمان ہی نہیں، ان کا واعظ سننا حرام اور دانستہ انہیں واعظ بنانا کفر ہے۔ علماء حرمین شریفین نے فرمایا من شک فی کفری و عذابی فقد کفر، کہ جو دیوبندی اور اس طرح کے کفریہ عقائد رکھنے والے کافر کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور دوسری شرط سنی ہونا، غیر سنی کو واعظ بنانا حرام، اگرچہ بالفرض وہ بات ٹھیک ہی کہے۔ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حتم الاسلام، فرمایا جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام ڈانے میں اس کی مدد کی ہے۔ تو چونکہ کسی کو ممبر پہ بٹھانا یہ اس کی تعظیم ہے، اس وجہ سے بد مذہب کو واعظ بنانا جائز نہیں۔ اور تیسری شرط عالم ہونا، جاہل کو واعظ کہنا جائز نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے اتخذ الناس رؤساء جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جہال کو اپنا سردار اور اپنا حاکم مقرر کریں گے اور پھر ان سے مسئلے پوچھیں گے اور وہ غلط مسئلے بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور چوتھی شرط ہے فاسق نہ ہونا۔ حاشیہ ذیلی کے حوالے سے لکھتے ہیں لأن فی تقدیمہ للامامۃ تعظیمہ وقد وجب علیہم اہانتہ شرعا، فرمایا چونکہ فاسق کی توہین کرنا واجب ہے اور ممبر پہ بٹھانا اور اس سے واعظ سننا اس میں اس کی چونکہ تعظیم ہے اور فاسق کی تعظیم جائز نہیں ہے بلکہ اس کی توہین واجب ہے۔ جبکہ فی زمانہ فقط سر دیکھی جاتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سر اچھی لگا لیتا ہے، جو زیادہ ترنم کے ساتھ تقریر کر لے وہ اس قوم کا بڑا واعظ شمار ہوتا ہے، اور جو زیادہ سٹیج پر اچھل کود لے وہ اس قوم کا مناظر اور شیر اسلام قرار پاتا ہے۔ جب قوم کی نظر میں فقط سر کو اہمیت ہے تو آج دیکھنے میں آ رہا ہے کئی گلوکار آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے میں مصروف ہو گئے، دن کو گلوکاری کر لی اور رات کو آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہے ہیں، اسی طرح کا چہرہ اسی طرح کی میک اپ اور سج دھج کے آتے ہیں اور فاسقوں کی وجہ بنا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ اگر ادھر سے توبہ کر کے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال کر آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھیں تو اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، یہ تو سبحان اللہ۔ لیکن دن کو گلوکاری کرنا اور رات کو آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بھی پڑھ لینا، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی جو گانے گاتا ہے لیکن توسہ شریف جا کر خواجہ نظام کے دربار پر جا کر علماء و مشائخ کی موجودگی میں نعت پڑھ رہا ہے اور سارے جھوم جھوم کر اس کی نعت سن رہے ہیں۔ اسی طرح کے کئی گلوکاروں کو دیکھا گیا وہ گلوکاری بھی کرتے ہیں اور آ کر ہمارے سٹیجوں پر نعت بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح کی وضع قطع اور فساق کی وضع قطع بنا کر اسی طرح کا میک اپ اور سج دھج کے آنا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھ کے ادھر سے بھی پیسے کما لیے اور ادھر بھی آ کر پیسے کما لیے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ قوم کی نظر میں اب شریعت نہ رہی، فقط سر اور اچھلنے کودنے کی اہمیت رہ گئی۔ اسی وجہ سے آج جو حال اور شریعت کے دشمن ہمارے سٹیجوں پر آتے ہیں، پیسے بھی وصول کر کے لے جاتے ہیں اور ہمارا ایمان بھی برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کے جہال واعظین میں سے ایک حسن رضا نقشبندی ہے جو ہمارے سٹیجوں پر آ کر نت نئے شوشے چوڑتا رہتا ہے۔ ابھی میں نے اس کا ایک کلپ سنا، فَلْيَفْرَحُوا کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے قرآن میں تو ہے بھنگڑے ڈالو، قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ بھنگڑے پاؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا خوشی مناؤ، تو خوشی کیسے مناتے ہیں؟ یوں کر خوشی کیسے؟ حالانکہ کسی امام نے بھی، کسی مفسر نے بھی، کسی بزرگ نے بھی فَلْيَفْرَحُوا کا معنی بنگڑے نہیں کیا۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے
اگر کوئی کل کہہ دے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا جنہوں نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تعلیم لی وہ یہ کام کرتے تھے، اس کے خلاف گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا اور احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، کس نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے، بھنگڑے کو کدھر منسوب کر دیا۔ اور یہ دیکھیں کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے قرآن میں ہے بھنگڑے ڈالو۔ اگر قرآن میں بھنگڑے کی تعلیم ہے تو بتائیے سب سے پہلے جن پر قرآن پاک اترا اور جنہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم لی ہے ان کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا اور قرآن پاک کی ہدایت پر عمل کیا۔ یہ حسن رضا نقشبندی فقط قولی طور پر قرآن پاک کی تحریف نہیں کر رہا بلکہ عملاً بھی ہمارے سٹیجوں پر آ کر خسروں کی طرح ناچتا ہے اور ناچ ڈلواتا ہے، خود دیکھ لیں۔ پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، اگے جی رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ ہوش کرو، یہ کہتے ہیں آدھا ادھر اور احمد رضا فرماتے ہیں وجد لاتے۔ یہ دیکھیں محفل نعت کے ماحول کے اندر بھنگڑے ڈال رہے ہیں اور پھر اس بھنگڑے کو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی جانب منسوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے اجازت دی ہے، حالانکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی سے وجد کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے وجد اختیاری کے متعلق حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور فرمایا وجد اضطراری جس کے اندر بندہ اپنے آپ سے گم ہو جائے اور یار اور محبوب کے جلووں میں گم ہو جائے، ایسے حضرات سے جو بغیر تصنع اور بناوٹ کے کچھ اس طرح کی حرکات صادر ہوتی ہیں، فرمایا ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہاں اگر مغلوبین صادقین بے تصنع اور بے اختیار یاد محبوب پر وجد میں آئیں اور وہ ما سے واللہ حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بے خبر ہو جائیں تو ایسوں سے کچھ حرکات صادر ہو جائیں تو فرمایا شرعاً مواخذہ نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں اس کی شرط کیا ہے، فرماتے ہیں وجد کرنے والے کی وجدانی کیفیت گمسم ہو جانے کی حالت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس حد تک حاوی ہو اگر وجد کرنے والے کے چہرے پر تلوار کی ضرب لگائی جائے تو تب بھی اسے درد کا احساس اور شعور نہ ہونے پائے۔ اور یہ وجد کرنے والے تو نوٹوں کا احساس کر رہے ہیں، کدھر سے 1000 کا نوٹ آ رہا ہے، کدھر سے 500 کا نوٹ آ رہا ہے، کدھر سے داد آ رہی ہے، یہ سارا کچھ محسوس کر رہے ہیں۔ اس طرح کا وجد شریعت مطہرہ کے اندر اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے ایک واعظ نے لڈی بھنگڑوں کو، گانے بازوں کو اسلام کا حصہ قرار دیا اور کہا جس شادی کے اوپر گانے باجے ڈھول ساز باجے نہ ہو وہ شادی ہی حرام ہے۔ سنت کے مطابق شادی وہ ہے جس پر گانے باجے ہوں۔ یہ سن لیں۔ اچھا، موسیقی کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ سارے آلات ہی یا اگر کوئی بندہ بغیر آلے کے گنگنا رہا ہے تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں جن علماء نے آلات موسیقی کے اوپر طب آزمائی کی اور اسے حرام کہا، ہمیں ان سے گلہ یہ ہے کہ آپ نے ہم سے پہلے ایک جھوٹ بولا اور سچ چھپایا۔ وہ یہ تھا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو سرزنش کی کہ انصار مدینہ کی شادی تھی، تم نے گانے والی کیوں نہیں بھیجی؟ خوشی کے موقع پر، عید کے موقع کے اوپر، شادی کے موقع کے اوپر گانا، یہ تو سنت ہے بلکہ حکم ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث ہے حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے، گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، یہ ذریعہ ایک۔ اب علماء سے پوچھیں، وہ کہیں گے نہیں گانا تو جائز ہے۔ انہیں کہ آپ نے ہمیشہ موسیقی کو جب کنڈیم کیا تو ساتھ آپ کا یہ کام تھا نا، آپ کہتے ہیں گانا جائز ہے موسیقی حرام ہے۔ آپ نے مطلقاً ایک اتنا بڑا حصہ دین کا، دین ہے، جب اللہ کے نبی تعلیم فرمائیں گے ہماری ماں سیدہ عائشہ کو تو وہ دین ہے نا، کیوں چھپایا امت سے؟ زیادتی کی۔ اب آپ کا بتایا ہوا دین ہم کیسے ایکسپٹ کریں؟
بلکہ ٹی ایل پی کے ایک جہالے نے ساز بازوں کو قرآن پر بھی فوقیت دے دی ہے اور کہتا ہے ساز بازوں سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور قرآن سے کافر اور مشرک ہوتے ہیں۔ یہ سنیں۔ پڑھ لیا اج لوگ کہندے تواڈے بلیاں دے درباراں تے شرک ہوندا ہے، مولوی رب کعبہ دی قسم ہے تو تے قرآن پڑھ پڑھ کے نبی دی امت نو مشرک بنائی جانا ہے، نبی دی امت نو بدعتی بنائی جانا ہے۔ تیرے قرآن پڑھن جنا سواد نہیں جنہ ساڈے بابیاں دیاں سرنگیاں چ سواد ہے۔ تو قرآن پڑھ کے مومناں نو مشرک بنائی جانا ہے، ساڈے بابے ڈھولکیاں بجا کے مومن بنائی جاندے۔ تیرے قرآن پڑھ کے نہ سواد نہیں جنہ ساڑھے بابے دیا قوالیاں تو سواد ہے۔ تو قرآن پڑھ کے لوگوں نے مشرک بنانا ہے، ساڑھے بابے سرنگیاں بجا کے کلمے پڑھا جاندے ہیں۔ حالانکہ اس خبیث کو معلوم نہیں ہے کہ 50,000 ہزار روپیہ جو تو مقرر کر کے آتا ہے اور تجھ پر نذرانے مارے جاتے ہیں، یہ ڈھول کا صدقہ نہیں ہے، یہ قرآن کا صدقہ ہے۔ قرآن کا صدقہ کھاتا ہے اور پھر قرآن کے خلاف بکواسیں کرتا ہے، پھر قرآن کے درس کیوں مقرر کرتا ہے؟ آج کے بعد تیرا درس قرآن نہیں ہونا چاہیے، محفل ڈھول ہونی چاہیے اور گلے کے اندر ڈھول ڈال کرا تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ یہ عالم نہیں ہے، میراثی ہے۔ لہٰذا سنی بولی بالی قوم سے عرض ہے کہ واعظ کے اندر شریعت مطہرہ نے جو شرائط رکھی ہیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی جو شرائط بیان فرما رہے ہیں، ان شرائط کو دیکھا کرے اور جس واعظ کے اندر یہ شرائط نہ پائی جائیں اس کو واعظ بنانا بھی حرام ہے اور اس کا واعظ سننا بھی حرام ہے۔ خدا را اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھیے اور ایسے واعظین کے واعظ کو اپنے ایمان کے لیے ظاہر قاتل جانیے۔